بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قرآن کی بہت عظیم سورت ہے۔ حضرت ابو سعید بن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ایک بہت عظیم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں 7 آیات دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ سب مثانی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الرقیہ کہا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کے سردار کو بچھو کے ڈنک پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ رقیہ ہے، یعنی کہ دم کرنے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ بندہ پوری سورت پڑھتا ہے تو اللہ ساتھ ساتھ جواب دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ اتنی بابرکت سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست پڑھنے والے کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر مشکل کے حل کے لیے روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جائے تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کسی بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے رزق میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے سونا دل کے اطمینان، برے وسوسوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، اور شیطانی وساوس جو ہیں وہ دل میں نہیں آتے۔ اور ایک روزمرہ کی مشکلات حل کرنے کا وظیفہ ہے، وضو کی حالت میں بیٹھیں اور نیت یہ کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ خلوص دل سے پڑھیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل اور اپنی حاجات کے بارے میں دعا کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ان کا فوائد جو ہیں اس وظیفے کے یہ ہیں کہ روزمرہ کی چھوٹی بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، رزق اور کاموں میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی بنیاد، دعا کی جامع شکل، شفا اور برکت کا خزانہ ہے۔ یہ سورت نماز کی روح ہے اور بندے اور رب کے درمیان براہ راست تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ احادیث میں اس کے پڑھنے کی بے حد فضیلت اور برکات بیان ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سورہ فاتحہ کے یہ فضائل اور اعمال پڑھ کے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اس کے اعمال کی روٹین اور معمول بنا لیجئے، اور مزید اس باقی صورتوں کے بارے میں، مزید جو قرآن پاک کی عظیم صورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی، ان کے وظائف اور اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔